دیکھیں جی، محرم کا جو مہینہ ہے یہ ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اس پہ امت کا اجماع ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور خلافت کے اندر سیدنا علی ابن ابی طالب کے مشورے سے ہجرت کو بینچ مارک مقرر کیا گیا، کیونکہ ہجرت کے بعد ہی نبی علیہ السلام کو غلبہ نصیب ہوا. ہجرت مدینہ سے پہلے صرف 125 بندے مسلمان تھے 13 سالہ مکی دور میں، اور ہجرت مدینہ کے بعد کے اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی گر چکی ہوئی تھی آلموسٹ، الحمدللہ. تو یہ بینچ مارک تھا. 125 بندے مسلمان ہیں ہجرت مدینہ کے وقت. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتی ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتی ہے، 5 ہجری میں غزوہ خندق، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں غزوہ خیبر، 8 ہجری میں فتح مکہ، اور 8 ہجری میں یہ غزوہ حنین مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ ہوتی ہے. 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے 30,000 جانثار صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین. لیکن رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا کیسر روم، وہ دہشت کھا کے بھاگ گیا. نبی علیہ السلام آلموسٹ وہاں پہ 40 دن تک رہے. تمام قبائل سے آپ نے معاہدے کیے کہ یا نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو گے. اگر کیسر روم اس وقت جنگ کے لیے تیار ہو جاتا تو جنگ یرموک وہیں پہ ہو جاتی. اور پھر نبی علیہ السلام کی 11 ہجری میں وفات ہوگی. یہ میں نے ایک ہسٹری کے طور پہ بتایا. سیدنا علی کا مشورہ تھا کہ ہجرت کو ہم بینچ مارک مقرر کر کے پیرلل میں جو ہمارا لیونر کیلنڈر ہے چاند کے اعتبار سے وہ ہجری کیلنڈر سٹارٹ کیا جائے. ویسے لیونر کیلنڈر تو اسلام سے پہلے کا ہے، سولر بھی اور لیونر بھی، لیکن پھر یہ اسلام کے ساتھ ہی منسوب ہو گیا. عیسوی بھی مسلمانوں کے ہی ہیں اور ہجری بھی مسلمانوں کے ہی ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ محرم کو بینچ مارک کیا جائے پہلے مہینے کے اعتبار سے. نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں، سیدنا ابوبکر کے دور میں یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ کس مہینے سے اسلامی کیلنڈر سٹارٹ ہو. تو سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ محرم سے سٹارٹ ہو. اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب روزے اللہ کے مہینے کے روزے ہیں، اور اللہ کا مہینہ ہے محرم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص اپنے ساتھ اس مہینے کو کیا ہے، رمضان تو امت کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے، اس لیے سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ اسے بینچ مارک کیا جائے. اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آپ پڑھیں گے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو حرمت والے مہینے 4 ہیں، کل مہینوں کی تعداد 12 ہے. آپ دیکھیں لیونر ایئرز دیکھیں، اس میں 12 مہینے ہیں، سولر میں بھی 12 ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. وہ کون سے 4 ہیں؟ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں یوم النحر کا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کا، قربانی والے دن کا. اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 کنزیکٹو مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا. یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا منع تھی، لڑائی کرنا منع تھا، اور اسلام نے بھی اسے حرام کیا. ان کی یہ حرمت ہے. تو اسلامی جب کیلنڈر کا آغاز محرم سے ڈیسائیڈ کیا گیا، پھر محرم کی اہمیت اور بڑھ گئی کہ پہلا مہینہ ہی حرمت والا ہے. اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں ایک دن ایسا تھا، عاشورہ کا دن، جو بخاری مسلم میں آلموسٹ 50 احادیث ہے کہ جو اسلام سے قبل بھی مشرکین عرب اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اسلام نے اسے کنٹینیو کیا. اور جب تک رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے، یہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ فرض تھا. عاشورہ کا لفظ بخاری مسلم میں موجود ہے. جب یہ فرض ہو گیا تو بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آپشنل ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم میں، جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے اور آپ کو یہ پتا چلا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے عید کے طور پہ مناتے ہیں. ایک طریق میں آتا ہے عید کے الفاظ، ایک میں آتا ہے ہم خوشی کا دن مناتے ہیں، ایک میں الفاظ ہیں ایام اللہ میں سے ہے. یہ تینوں الفاظ بخاری مسلم میں ملتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دن ہم منائیں. تو آپ نے فرمایا تم بھی روزہ رکھا کرو.
مسلمانوں نے پھر سے اس روزے کو شروع کیا. پھر بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہمیں مخالفت کا حکم دیتے ہیں یہود و نصارہ کی, تو یہ انہی کی پیروی ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا. لیکن جب مسلم شریف کی اس حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے بھی, 9 کا بھی رکھوں گا, اس لیے کہ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے 755 نمبر حدیث. اس کے انڈر امام ترمذی نے کامنٹس لکھے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو. اس کی پوری سند سنن الکبری البیہقی میں موجود ہے. اس کے علاوہ جو اہل تشیع کا اس روزے پر اعتراض ہے, یہودیوں کا بھی ایک اعتراض ہے کہ جی ہم تو کوئی نہیں رکھتے, تو میں نے بتایا کہ اب وہ مہینے چینج ہو چکے ہیں, آج بھی وہ اس دن کو مناتے ہیں, لیکن ان کے اس مہینے کا نام تشریع ہے. تشریع بھی بولا جاتا ہے, تشریع بھی, اور یوم کپور اسے کہا جاتا ہے. وہ میں نے 1.25 گھنٹے کا لیکچر آلموسٹ ریکارڈ کروایا, آج کل ہم نے فیس بک پہ اپلوڈ کیا ہے. اب 1.25 گھنٹے تو میں نہیں بول سکتا, تو جسے وہ اختلافی موضوع چاہیے تو وہ اس کو دیکھ لیں. باقی پھر اسلام میں تو محرم کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ گئی کہ جب اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں گئے ہوئے صرف 50 سال گزرے تھے کہ آپ کی پوری اولاد کو سوائے چند ایک کے میدان کربلا میں مظلومانہ شہید کر دیا. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اس مہینے کو اور عاشورہ کے دن کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. ویسے اگر آپ بخاری مسلم میں تو آتا نا اس دن فرعون ڈبویا گیا تھا, ایام اللہ میں سے ہے. اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ 10 محرم کو ہی آئے ہیں. 10 محرم کے دن ہی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی. اب اس پہ حدیثیں سپورٹیو نہیں, لیکن تاریخ میں یہ روایتیں ملتی ہیں. 10 محرم کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی ملاقات کروا دی تھی. اس کے علاوہ کئی اور واقعات آپ کو ملتے ہیں, اس ڈیٹیل میں جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے. اس قسم کی آپ نے اگر میٹھی میٹھی باتیں سننی ہو تو طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے آج کل کافی کلپ چڑھے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. ہم نے تو یہاں پہ تحقیقی باتیں کرنی ہوتی ہیں, تو اس لیے میں ان چیزوں میں ٹائم لگا کے اپنی بات کا رخ اور طرف نہیں لے کے جانا چاہتا. تو یہ جناب محرم کی اہمیت ہے, اور کربلا کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ پھر اہمیت بڑھ گئی کہ مسلمان دیکھیں اس پہ تو اجماع کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان محرم کے مہینے میں جو ہے وہ کربلا کو یاد کرتے ہیں. کوئی اس دن ماتم کر کے یاد کرتا ہے, کوئی اس دن فضائل اہل بیت سنا کے یاد کرتا ہے, کوئی اس دن یزید کے فضائل سناتا ہے. تو اپنا اپنا کام سارے ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو نصیب والوں کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اہل بیت کے ساتھ فرمائے, قیامت والے دن ہمیں معشور فرمائے ان کے ساتھ, آمین, اور ان کی محبت پہ ہمارا خاتمہ فرمائے, آمین. بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا جب یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر, تو ان کو بعض تبع تابعین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے الکوثر. تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کثیر میں داخل ہے. حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی کثرت کے ساتھ ملیں گی. تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کثیر والی, یہ سب سے آپٹیمل ہے. اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی شامل ہے, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی. تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے, اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی آپ الاسلام نے بسم اللہ سے اسے سٹارٹ کیا, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے, اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب نبی علیہ السلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی,
اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے، اور جو کوئی ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے وہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں جو انسان کھائے پیے گا نا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں، ذہن میں رکھیے گا، بھوک ایک عیب ہے، پیشاب ایک عیب ہے، نیند ایک عیب ہے، اسی لیے یہ تینوں چیزیں جنت میں نہیں ہیں۔ جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے کے لیے، پیشاب نہیں ہوگا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم۔ تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے، کوئی کمزوری نہیں، وہاں پہ نیند بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ہم نیکسٹ 24 گھنٹے میں پرفارم کر سکیں گے، بلکہ بیٹری چارج ہوتی ہے۔ وہ میری خالہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی ہیں، ان کی بیٹی جب چھوٹی تھی نا تو سوئی ہوتی تھی نا تو کون سے پوچھتا تھا بیٹی ہے، کہتے ہیں چارجنگ تے لائی ہیں، کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سنبھال بیٹھے، جب تک یہ سونا نہ جائیں سکون نہیں آتا۔ تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جیسے صبح انہوں نے اٹھنا نا ایٹھلی اوپرلی کر دینی ہے۔ تو قیامت میں جنت والے دن آپ کو جنت میں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسان کو اتنی انرجی دی ہوئی ہوگی۔ تو لہذا آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اتنی رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے اس کو استعمال کرے گا۔ اور پھر انہی احادیث میں بخاری و مسلم کے موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جن میں پہچانتا ہوں گا، اور جب میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی اصحابی۔ امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم میں، اصحابی والی بھی ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور الٹے قدم پھر گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور حوض کوثر والے چیپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث پہ کامنٹس ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کے، وہ جب بھی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دل سے الٹے قدم نہ پھریں، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مشروب نصیب فرمائے۔ یہ دعا انسان کو اپنے لیے کرنی چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ اہل جنت ہوں گے۔ اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برتن ہیں نا وہ برتن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی تعداد ہے، پورا ایک نقشہ کھینچا گیا۔ آپ مشکات کی 30 جلد میں حوض کوثر اور شفاعت والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو وہ ساری احادیث مل جائیں گی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ فرمایا میں کروں گا۔ تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میزان عمل پہ آ جانا جہاں میرے امتیوں کے نام مال تول رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا۔ عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر پولیس رات پہ آ جانا۔ کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو آپ فرمایا میں ان 3 جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوں گا، یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسی امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا، یا پھر میزان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے، یا پھر میں پولیس رات پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کے لیے۔ تو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن تلاش کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ حوض کوثر میں وہ خیر کثیر جو ہر طرح کی آپ کو عطا کی گئی وہ بھی شامل ہے، اور اسپیسیفکلی حوض کوثر جو ہے وہ بھی۔
حتیٰ کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا تھا غزوہ احد کے شہداء پر، جو آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی تھی 8 سال بعد. اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. یہ والے جو الفاظ ہیں یہ دوسری حدیث میں، کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا. یہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ. اس میں الفاظ ہیں اور میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. یعنی آپ علیہ السلام وہ دیکھ رہے تھے حوض کوثر کا منظر، ٹائم میں گزار کے آپ کو دکھایا گیا. وہ جو بخاری مسلم کی وہ والی حدیث ہے عقبہ بن عامر والی، جو شہدائے احد پہ آپ نے 8 سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، اور عقبہ ابن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا ہے، اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں دیکھا. تو اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پڑ جاؤ گے اور پھر اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہوگی. تو اس میں بھی حوض کوثر کے الفاظ موجود ہیں. اور پھر میرے ایک کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے جو میں نے حوض کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے. جب وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے نا، وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے، ہاں یہ ابو داؤد کے اندر 4749 ہے. ابو طالوت تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جب کہ وہ دسترخوان پر تھا. تو اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے. استغفر اللہ. ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کا اے گینڈا محمدی، یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی تھا. تو یہ کتنی سخت توہین کی عبید اللہ ابن زیاد نے. یہ وہی خبیث ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا تو انس ابن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسین تھے. یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے. تو یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، آل امیہ ہیں، یہ بنو امیہ کے خدمت گار. تو اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی نا تو حضرت ابو برزہ اس کی تنزیہ بات کو سمجھ گیا. آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آر دلائیں گے، کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پہ غلبہ ملا، اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بدو، یہ رسول اللہ سے میری نسبت پہ مجھے آر دلائیں گے کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی، یعنی پنجابی سے کہتے ہیں گینڈا محمدی. نعوذ باللہ. تو اب اس نے فوراً پینترا بدلا. وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے، آر کا سبب نہیں. پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھوں، کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو برزہ نے فرمایا ہاں، نہ 1 بار، نہ 2 بار، نہ 3 بار، نہ 4 بار، نہ 5 بار، میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سنا، اور جو حوض کوثر کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینا نصیب ہی نہ فرمائے. اور پھر سیدنا ابو طالوت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے. انہوں نے بدعا دی کہ جو حضور کے حوض کوثر کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر نصیب ہی نہ کرے. تو حوض کوثر جو ہے ایک ریالٹی ہے، اور قیامت والے دن کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو انسان کے لیے تسکین کا باعث ہیں، ان میں سے ایک عرش کا سایہ، اسی طریقے سے یہ حوض کوثر بھی ہے. اس گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ٹھیک ہو گئی. اب میرے بھائیو جو یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 48، یہ متقاضی ہے کہ ہم بقیہ ساری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں کریں. یہ قرآن حکیم کی اگر میں کہوں نا سب سے کریٹیکل آیت ہے، تو میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو آشکار کرنے والی یہ آیت مبارکہ ہے، تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا.
سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 سورۃ النساء میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ. ایک 48 نمبر پہ اور اس کے بعد 116 کے اوپر جا کے یہ آیت آئے گی. شروع کے الفاظ سیم ہیں، بعد والے جو ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے. میں وہ دونوں آیات پڑھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ تفصیلی ڈسکشن کرتے ہیں. پہلے اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھ لیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا ہوا. دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے معافی مان لی، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں. لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اب کوئی کہے کہ جی اللہ کی یہ قدرت کی نفی نہیں ہو جاتی، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں شرک بھی معاف نہیں کروں گا؟ اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے. ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے، اس لیے لا تبدیل لکلمات اللہ. جو اللہ کی وعیدیں ہیں نا وہ اللہ کے فیصلے ہیں. یہ بہت سخت معاملہ ہے. اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے کہ میں نے مشرک کو کسی صورت بھی بخشنا نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے. ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. اور اس میں آپ کو ایک گناہ کے حوالے سے بتا دوں. سن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ معاف کر دے گا. ایک شرک اور دوسرا کسی مؤمن کا قتل ناحق. یہ جو اس میں ایک اشارہ تھا نا کہ اس کے علاوہ ہر گناہ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا. تو اس میں بھی اشارہ موجود ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس پہ گرفت کر سکتا ہے، اور وہ ہے قتل ناحق کسی مؤمن کا. تو اب مجھے بتائیں، جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو ناحق قتل کیا، وہ کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور ان کو جنت کی جھوٹی خوشخبریاں سنانے والے کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ سوچنے والوں کے لیے یہ چیز کافی ہے. سن نبی داؤد کی حدیث، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ دیا، بہت بڑا گناہ کا کام اس نے کیا جس نے شرک کیا. اچھا سورہ نساء کی آیت نمبر 116 جب آئے گی نا، اس میں پہلے الفاظ تو یہی ہوں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لیکن اگلے الفاظ ہیں ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جا پڑا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آمین. اب یہ میرے بھائیو ایسا ٹاپک ہے کہ میں اس پہ اگر کم از کم 2 گھنٹے بولوں نا تو تب میری تسلی ہوگی. لیکن میں نے چونکہ پچھلی قرآن کلاسز جو 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی تھی، ان میں اس آیت کے اوپر آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی اسی آیت کے اوپر. مسئلہ نمبر 3 کے نام سے وہ اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر. دعا صرف اللہ ہی سے، آپ یوٹیوب پہ ویسے بھی لکھیں نا دعا صرف اللہ ہی سے اور علی مرزا، تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. اور اس کے بعد بھی کئی ایک لیکچرز وقتاً فوقتاً میں نے ریکارڈ کروائے. وسیلے کے نام پر دھوکہ، مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں، یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا. تخت بلقیس والا واقعہ،
موسیٰ اور خضر والا واقعہ علیہ السلام، ہر وہ چیز جسے دھوکہ کر کے نا قبر پرستی یا بابا پرستی یا بابوں سے مانگنا سکھاتے ہیں نا، ایک ایک چیز کے اوپر میں نے الگ سے تسلی کروائی ہے قرآن، بخاری اور مسلم کی روشنی میں الحمدللہ۔ اب وہ سارے لیکچر جمع کریں تو اس ایک آیت پہ کم از کم 10 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ٹائم تو متحمل نہیں ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیل گفتگو کریں، لیکن چند ایک باتیں تو میں ضرور کروں گا۔ ایک ریسرچ پیپر میں نے اس کے اوپر لکھ دیا 8 صفحوں کا، آپ اہل سنت پاک.com پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ دعا صرف اللہ ہی سے، میں نے اس کا نام توحید، شرک اس طرح کا نہیں رکھا کیونکہ لوگ ان ناموں سے چڑھ جاتے ہیں، میں نے وہ چیز اس کے نام پہ رکھی کہ جس کے اوپر لوگ چڑھے ہیں۔ آپ کسی بھی مسلمان سے، خواہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، جا کے پوچھیں کہ دعا کس سے کی جاتی ہے تو کیا کہے گا؟ اللہ سے۔ کوئی آپ کو نکھٹو قسم کا بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ دعا جو ہے وہ کسی فرشتے سے ہو سکتی ہے، کسی جن سے ہو سکتی ہے، کسی پیغمبر سے ہو سکتی ہے۔ نہیں جی نہیں، نماز تے اللہ دی پڑھی دی ہے، دعا بھی اللہ کو منگی دی ہے۔ لیکن حالت یہ ہوگی کہ وہ دعا اللہ سے یہ مانگ رہا ہوگا، نماز میں تو قرآن کی وہ آیت سورۃ الفاتحہ کی 4 نمبر آیت کم از کم 17 رکھتے ہیں جو فرض ہیں روزانہ کی، ان میں 17 دفعہ پڑھتا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف کریں گے اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگیں گے۔ یہ مدد کون سی؟ دعا والی، غائب میں کسی کو پکارنا۔ ایک تو ہے آپ سامنے بیٹھے ہیں، یہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں مت کرو۔ یہ تو قرآن میں حکم ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، آپ مجھے پانی پلاتے ہیں، تو یہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے اسباب اختیار کرنا ہے۔ لیکن آپ بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں، اور وہاں بھی قبر میں دفن ہیں، اور آپ مر چکے ہیں، آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں، دنیا کی زندگی سے نکل چکے ہیں، اور میں آپ سے کہوں کہ پانی پلا دیں، وہی بات، وہی جملہ ایک فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک بن جائے گا، کیونکہ آپ غیر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ظاہری اسباب میں تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، گندم کے عوض، اناج کے عوض، تو آپ نے یہودی سے بھی مدد لی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر پر مولا علی سے مدد مانگی۔ بھئی مولا علی سامنے موجود تھے، وہ جتنے صاحب آپ کے ساتھ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے دین کے اعتبار سے، لیکن آپ نے خیبر کے موقع پر اپنے چچا کو، جو آرمی چیف تھے غزوہ بدر اور احد میں، حمزہ بن عبد المطلب، جو کہ اللہ کے شیر ہیں اور سید الشہداء ہیں، المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے، آپ نے یہ تو نہیں کہا المدد یا حمزہ، امیر حمزہ میری مدد کو پہنچے، کیونکہ وہ فوت ہو چکے تھے، جو سامنے موجود تھے انہیں کو بلانا تھا۔ تو دو چیزوں کو ہی مکس کرتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ تو ہم کیا بارش اللہ سے مانگتے ہیں یا فرشتوں سے؟ اللہ سے۔ فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ لہذا یہ پتا چلا کہ اگر ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہوں، کہنا نا بزرگوں دی ڈیوٹیاں نے، اللہ دا کہا ڈیوٹی کسی کو نہیں پوری ہوئی، جس مزار دا کہنا نا ڈیوٹی ہے، سارے چرسی پوڈری فیمی اسی مزار تک بیٹھے ہوندے نے، اپنے مزار دے ہوتے ڈیوٹی نہیں پوری ہو رہی انہاں کو، چلے ڈیوٹی لگی بھی ہو پھر بھی آپ پکار نہیں کسی کو سکتے۔ یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام مشکل کشا ہیں یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مشکل کشا ہیں یا نہیں، یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ جھگڑا یہ ہے کہ اگر یہ ہو بھی تب بھی مرنے کے بعد، اس دنیا کی زندگی سے جانے کے بعد، آپ ان سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی جن سے، نہ کسی پیغمبر سے۔ اور اگر آپ ظاہری اسباب کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا ظاہری اسباب میں اس کائنات میں انسانوں کے لیے سورج ختم ہو جائے سارے انسان مر جائیں گے، چاہے کوئی بزرگ ہے یا غیر بزرگ ہے، چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، سارا۔ سورج ختم، زمین اپنی نباتات نہیں پیدا کر سکتی فوٹو سنتھسس کے ذریعے جو کرتی ہے،
جب زمین اگانا چھوڑ دے گی تو اگر آپ جانور بھی کھائیں گے تو کتنا عرصہ؟ جس طرح ہمارے حکمران ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ٹماٹر مہنگے ہیں تو دہی ڈال دو، تو اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو ہم جانور کھائیں گے تو کتنا عرصہ، مچھلیاں کھائیں گے تو کتنا عرصہ، وہ بھی ساری مر جائیں گی ہمارے کھانے سے پہلے ہی۔ دنیا پہ موسموں کا تبدیل ہونا، ہواؤں کا چلنا، ہر زندہ چیز کی خوراک یہ ایک سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو پھر سب سے بڑا مشکل کشا کون ہوا؟ سورج۔ آج تک کسی کافر نے بھی کہا المدد یا سورج میری مدد فرمائیے، ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آتا۔ سورج کی برکت سے ہی گلیشیئرز کا پانی پگھل کے دریاؤں میں آتا ہے، زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں، زمین کے اوپر بھی، جس پانی سے ہم لوگ زندہ ہیں۔ اور وہ گلیشیئرز تک پانی پہنچنا بھی سورج کی وجہ سے ہے، کیونکہ سورج ویپوریٹ کرتا ہے سمندر کے پانی کو، وہ ہواؤں اور بادلوں کی شکل میں ہم پر بارش کی شکل میں اور پہاڑوں پہ برف کی شکل میں برستی ہے۔ ورنہ یہ کروڑوں ٹن پانی اگر سمندر سے شفٹ کرنا پڑے اس کا نمک نکال کے گلیشیئر کے اوپر، پوری انسانیت قیامت تک بھی لگی رہے یہ نہیں کر سکتی۔ جو کہتے ہیں نہیں خود بخود ہو رہا ہے، اور جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک آپ اس کے پیچھے ڈیوائن سورس نہ مان لیں۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے، وہ ڈیوائن سورس ہے۔ ڈیوٹی لگائی دی، 15 ارب سال سے سورج چل رہا ہے، اس میں فیول کون ڈال رہا ہے؟ اسے کان سے پکڑ کے کون چلا رہا ہے؟ سورج کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہوگا، لیکن سورج کو ہم کیا مشکل کشا مانتے ہیں؟ حالانکہ ساری مشکلیں ہماری وہی حل کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں سبب ہے، پھر بھی نہیں پکارتے۔ اتنے بڑے سبب کو آپ پکار نہیں رہے تو بابے کدھر سے آ گئے؟ بابے تو خود آپ کے نذرانوں پہ چلتے ہیں، کھانا کھا لیں تو انہیں ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور جو کوئی کہتا ہے نا میں سمندر، دریا یا زلزلہ روک سکتا ہوں، وہ اپنا پیشاب کو روک کے بتا دے نہیں۔ وہ پچھلے دنوں ایک انڈیا کے وہ مولانا صاحب کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی نا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی مجلس میں ایک وقت کے بہت بڑے ولی بیٹھے تھے، اس دوران انہیں پیشاب آ گیا اور شدت شدید تھی، تو روک لیتے نا، انہیں خود مان لیا کہ بزرگ نہیں پیشاب روک سکتے۔ وہ کہتے عبدالقادر جیلانی نے اینڈ جناب چادر سٹی انہوں نے جا کے ڈگی تھے، پھر کسی میدان پہنچ کے فارغ ہو کے واپس آئے، تو روک لیندے نا، اس میں الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، پیشاب نہیں رکا، نہیں رک سکتا سر، نہ، انسان بہت کمزور ہے، کھانا نہ کھائے زندہ نہیں رہ سکتا، محتاج ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں آیا عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے۔ اگر عیسیٰ اولو العزم پیغمبر محتاج ہیں کھانا کھانے کے، اور ان کی ماں سارے بزرگوں سے بڑی بزرگ ولیہ مریم بنت عمران وہ روٹی کی محتاج ہے، تو بابوں کی کیا اوقات ہے؟ روٹی کے محتاج ہے، اور روٹی کھا لیں تو نکالنے کے محتاج، نہ نکلے تو پھر پریشانی۔ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، تو میرے بھائی جب یہ اللہ کر رہا ہے، پکارنا اللہ کو ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ہمارا مین جھگڑا ہے شرک کے حوالے سے۔ ہزاروں باتیں ایک طرف، اصل بات یہ ہے کہ اصل شرک ہوا ہے ایاک نستعین میں۔ عبادت کی کوئی شکل، نماز، روزہ، حج، زکات، نظر، نیاز، سب اللہ کے لیے، سب دیتے بھی اللہ کے لیے، بس اصالہ ثواب کی نیت کرتے ہیں، وہ چھوٹا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، میت کی طرف سے اصالہ ثواب ہو سکتا ہے، لیکن ایاک نستعین میں مسلمانوں کی اکثریت شرک کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا نماز میں نہیں کرتی، نماز میں آج تک کسی نے یا علی مدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد نہیں پڑھا، نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو سر مولا علی بھی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے، نماز کے بعد بھی اللہ کو پکارتے تھے۔ مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو مولا علی کی طرح اللہ ہی کو پکارے، ورنہ مولا علی کا ماننے والا تو وہ نہ ہوا۔ تو یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی جرت کا یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ گستاخی کر رہے ہیں۔ سر جب آپ عیسائیوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں آپ حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اور قرآن میں تو بہت سخت بات آئی ہے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں۔ اس کے بعد کتنے سخت الفاظ ہیں۔ قل، اے نبی تم فرماؤ، فمن یملک من اللہ شیئا، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اور ساری مخلوق کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اچھا، شرک کیا عیسائیوں نے، مثال دے دی عیسیٰ ابن مریم کی توحید کے لیے، لہذا بابوں کی مثال آئے گی سر، عیسیٰ سے بڑا تو کوئی بابا نہیں ہے۔ وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، سورہ آل عمران آیت نمبر 45۔ اور 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب میں سورہ شورى میں آئے، محمد رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان میں سے ایک ہے عیسیٰ ابن مریم۔ اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ اور اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہت تو آسمانوں اور زمین کی اللہ کی ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ عیسیٰ کو بھی اس نے پیدا کیا، یہ اس کی مخلوق ہے، دیٹس آل، جس طرح اور مخلوقات ہیں۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ سر کس لیول پہ جا کے آپ کو اللہ سمجھائے، کس لیول کے اوپر جا کے؟ توحید کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے۔ میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں، شرک از دی موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ کے حضور شرک سے زیادہ کوئی حساس معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے تو یہ آیت آئی ہے کہ اللہ نے ہر گناہ معاف کر دینا لیکن یہ معاف نہیں کرنا۔ لیکن سر ایک خوشخبری بھی ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے دنیا کی زندگی میں توبہ کر لے، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یعنی اللہ اس کو یہ بھی نہیں کہے گا کہ اتنا عرصہ تو نے شرک کیا ہے، ہن پہلے اینے سال نیکیاں کر، تو ایڈا گاڑا گناہ سی، انہوں ختم کرنے ٹائم چاہیے۔ اللہ کہتا ہے تو توبہ کر لے، میں اس گناہ کو بھی نیکی کے برابر تول لوں گا، ایک بار میری طرف آ جا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اور جامعہ ترمذی میں بھی، اے میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ آسمان تک پہنچ جائیں اور صرف ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیری توبہ قبول کر لوں گا۔ اور اے میرے بندے اگر تو زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے قیامت والے دن میرے پاس آیا لیکن تو نے ایک گناہ نہ کیا ہوا، اور وہ ہے مجھ سے کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کر لوں گا اگر تو نے شرک نہ کیا ہوا۔ بس یہ گارنٹی دے۔ ایک تو موٹا موٹا شرک ہے نا، ویسے تو خواہش نفس کو بھی شرک کہا گیا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ وہ بھی چھوٹا شرک تو ہے، فجر کے وقت اذان کی آواز سن کے مسجد میں نہ جانا اور اپنے نفس کی پیروی کرنا، یہ بھی شرک کی ایک فارم ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑی جو ڈگری قرآن میں اللہ نے دی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ ہاں بندہ کہتا ہے یار یہ کون سی ڈگری ہے، مشرک تو میں بھی نہیں ہوں۔ نا سر نا، ابراہیم علیہ السلام دی توحید اور تے تہاڈی میری توحید اور، وہ ہر طرح کے شرک سے آزاد ہو چکے تھے۔ سر اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں کہ جب جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تب تب وہ آزمائش میں پورا اترا، اور سورۃ النجم میں فرمایا ابراہیم وہ ہے جو ہم سے وفا کرنے والا ہے، اور سورہ الصافات میں آیا کہ ہم نے اسے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا کہ اس کے بچے کی قربانی کا اسے حکم دیا تو وہ تیار ہو گیا اس کے لیے۔ تو انہوں نے بیٹے کو بھی اللہ کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہونے دیا، اس لیے کہا گیا وما کان من المشرکین۔ یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں، بہت بڑی ڈگری ہے۔ تو شرک کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے۔ یہ صحیح مسلم کی میں نے آپ کو حدیث بتائی، ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ہی کہ نبی علیہ السلام جب شب معراج گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 تحفے دیے۔ نمبر 1 5 نمازیں،
نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول، اور تیسرا یہ کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا نا، میں اس کی مغفرت کر دوں گا قیامت والے دن، یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، اپنا عذاب بھگتنے کے بعد۔ یہ نبی الاسلام کو گارنٹی دی گئی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے 3 دفعہ فرمایا جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں؟ تمہیں بتا نہ دوں؟ بتا نہ دوں؟ کہ یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا برابر نہیں ہو سکتے۔ سر اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، باقی سب پیدا ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کے مقابلے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ نیور، کبھی نہیں آ سکتے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی الاسلام کے پیچھے ایک دفعہ سواری پہ گدھے پہ بیٹھا تھا، آپ کے اور میرے درمیان بس ایک پالان کی لکڑی تھی، یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے پیچھے وہ ایک چھوٹی سی لکڑی رکھی ہوئی تھی کمر کو سپورٹ دینے کے لیے۔ اب وہ یہ نقشہ اس لیے کھینچ رہے تھے اپنا رسول اللہ سے قرب بتانے کے لیے کہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضور گدھے پہ بیٹھے ہیں آگے، اور میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان صرف ایک لکڑی کی وہ پالان کی ڈنڈی ہے لکڑی کی۔ سر آپ ذرا خوش نصیبی کا لیول دیکھیں۔ اور نبی علیہ السلام سواری پہ مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں معاذ، تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں، حکم کیجئے۔ پھر حضور نے دوسری دفعہ کہا اے معاذ، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، تیسری دفعہ بھی اس طرح کہا۔ پھر حضور نے، یعنی یہ اس لیے آپ کرتے تھے کہ کسی کو اٹینٹیو کریں کہ میں آپ کو بہت بڑی بات کرنے لگا۔ تو میں معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ کہ رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو پھر نبی الاسلام خاموش ہو گئے، سواری تھوڑی آگے گئی، پھر آپ نے کہا معاذ کہ یا رسول اللہ حاضر، لبیک یا رسول اللہ، یہ الفاظ ہیں، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ پھر کہا معاذ لبیک یا رسول اللہ، 3 دفعہ۔ پھر جانتے ہو جو بندہ یہ کر لے کہ وہ شرک نہ کرے اور اللہ کی ہی عبادت کرے، اس بندے کا اپنے رب پہ کیا حق ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بندے کا کیا حق ہو سکتا ہے؟ بندے کی کیا اوقات ہے؟ لیکن اللہ نے انسان کو یہ عزت دی ہے کہ جو شرک نہیں کرتا اور صرف اس کی بات کرتا ہے، وہ پھر اللہ پہ حق رکھتا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ عذاب نہ دے اور قیامت والے دن بخش دے۔ یہ ہے اس بندے کا حق اپنے رب کے اوپر۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ یہ اس بندے کا حق ہو جائے گا۔ سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں، یہی معاذ اور ابو درداء اصحاب صفہ میں سے، وہ کہتے ہیں میرے خلیل نے، میرے جگری یار نے رسول اللہ کے لیے وہی لفظ استعمال۔ تہجد کا مکمل طریقہ ہے محمدی اور اس کی فضیلت تو جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے اہل ایمان کی نشانی بیان کی ہے۔ نبی علیہ السلام پہ یہ نماز فرض کی گئی، قرآن میں عسیٰ ان یبعثکم ربک مقاما محمودا، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا رات کے وقت تہجد، اور تہجد کا ہے قرآن پڑھیں تہجد میں، یعنی تہجد کی نماز قرآن کے ساتھ۔ تہجد کے نفل اس لیے نہیں ہے کہ وہ 8 کی گنتی آپ نے پوری کرنی ہے، نبی علیہ السلام پورا سال پڑھتے تھے، ہمارے لیے صرف رمضان میں وہ رکھتی ہے، جسے ہم تراویح بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے تینوں طریقے سے پڑھے، عشاء کے فوراً ساتھ بھی، آخری پیر اٹھ کے بھی، درمیانی رات میں، تراویح بھی اسی طریقے سے، اور جہرن بھی پڑھی، سرن بھی پڑھے، یہ نوافل۔ تہجد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے 8 کی گنتی پوری کرنی، تہجد کا پیورلی تعلق قرآن پڑھنے کے ساتھ، وہ آپ پڑھ کوئی نہیں رہے، اس لیے کہ زبانی آتا نہیں، آتا بھی ہو ترجمہ نہیں آتا۔ تو میرے بھائی جس کو تہجد کا شوق ہے تو وہ قرآن اپنے مصحف اٹھا کے ترجمے والا، اگر اسے عربی نہیں آتی، یا موبائل فون ایئر فلائٹ موڈ میں کر کے اس سے تلاوت کرے، ساتھ ساتھ عربی،
اس طرح قرآن پڑھے تو تہجد کا فائدہ ہے. باقی وہ خالی ایک لیپ اپ ہوتی ہے، آپ بے شک جی کریں. وہ 2 رکعتیں کم از کم ہے، زیادہ سے زیادہ 8 ہیں. عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی، آخری رات میں. اور مسند احمد میں، سنن دارمی میں حدیث موجود ہے کہ جو عشاء کے وتر کے فوراً بعد 2 نفل پڑھ لیں، اگر وہ آخری پہر نہ بھی اٹھے تو اسے اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب دے دے گا، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے. جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت ملا لو، وہ ساری کو تاک کر دے گی، وطر کر دے گی. وطر عربی میں کہتے ہیں تاک کو، آڈ کو انگلش میں. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرما، یعنی اللہ بھی تو آڈ ہے نا، ایک ہے نا، تو اللہ کو وطر پسند ہے. تو 1 رکعت وہ سب کے سب کو وطر بنا دے گی، یعنی وہ ساری کی ساری نماز جو ہے وہ ایون میں جب آپ 1 رکعت ایڈ کریں گے وہ خود بخود آڈ بن جائے گی. کیونکہ عشاء کے 4 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں ہیں. عشاء سے پہلے 2 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی، جتنے مرضی پڑھیں. پہلے والی تو کوئی قید نہیں. وہ ساری نماز رہتی تو ایون ہی ہے، وہ وطر ہی اس کو پوری نماز کو طاق کرتا ہے، آڈ کر دے، وطر کر دے. اب یہ جو حدیث ہے کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ، اس کے 2 مطلب ہو سکتے. ایک تو ڈائریکٹ مطلب ہے کہ وطر آخر میں ادا کرو، اور اس کو سپورٹنگ وہ حدیث بھی ہو جاتی ہے کہ 2 جمع 2 جمع 2 اینڈ پہ 1 پڑھ لو. لیکن اس میں الفاظ ہے کہ جب صبح کا اندیشہ ہو جائے، یعنی یہ بالکل آخری پیر میں، تو ظاہر جب آپ آخری پیر میں اٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے رات کو وطر نہیں پڑھا ہوا تو وطر تو اینڈ بھی پڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناؤ، یعنی الٹیمیٹلی تمہاری نماز رات کی طاق ہی ہونی چاہیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یا ایٹ دا اینڈ آف دا نائٹ. یہ جو دوسرے والا مطلب ہے نا، یہی صحیح مطلب. پہلے والے مطلب کو احادیث سپورٹ نہیں. اگرچہ الموطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لیتے تھے نا، اور پھر وہ رات کو اٹھتے تو وہ 1 دفعہ اور وطر پڑھتے تاکہ رات کو کی نماز کو ایون کر دیں. اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے نوافل پڑھنا شروع کر دیتے جتنے بھی توفیق ہو، اور اینڈ پہ جا کے دوبارہ سے وطر پڑھ لیتے. یعنی وہ رات میں 3 وطر پڑھتے، ایک رات کو پڑھ کے سوئے ہوئے ہوتے، دوسرا اٹھ کے پڑھ کے اس کو ایون کرنے کے لیے، اور تیسرا وہ پڑھتے تھے اینڈ پہ تاکہ میں رات کی آخری نماز کو وطر بناؤں. عبداللہ بن عمر یہی فارم لیا کرتے تھے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناؤ سے مطلب یہ ہے کہ وطر اینڈ پہ پڑھنے سے. یہ انہوں نے فارم لیا ہوا تھا، اور یہ فارم ان کا احادیث سے سپورٹنگ نہیں تھا، ان کا ذاتی فارم تھا. کیونکہ مسند ابن الجعد، آپ کو پتا نا ابن الجعد ایک محدث ہے، احمد بن حنبل کے استاد ہیں، ان کی بھی ایک مسند ہے. اس میں یہی جب روایت آتی ہے نا الموطا امام مالک والی، تو اس میں عبداللہ بن عمر خود کلیئر فرماتے ہیں کہ یہ جو میں اجتہاد کرتا ہوں نا کہ میں رات کو 3 دفعہ وطر پڑھ لیتا ہوں، پہلے وطر پڑھے پھر اس کو ایون کیا، وطر پڑھ کے پھر اینڈ پہ وطر، یہ میری ذاتی رائے ہے. میں نے نبی علیہ السلام یا خلفائے راشدین کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو جب کسی کی ذاتی رائے ہے نا تو وہ پھر خطا بھی کھا سکتا. اگرچہ وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز آخری وطر بناؤ، اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں، اوورآل رول یہی ہے کہ جو راوی حدیث ہے وہ اپنی حدیث کے فہم کو جانتا ہے. لیکن یہاں راوی حدیث خود کہہ رہا ہے کہ یہ فہم میں جو بنا رہا ہوں نا نبی علیہ السلام سے نہیں میں نے سیکھا، میرا ذاتی ہے. تو سر غلطی ہو جاتی ہے، اور اس مسئلے میں ان کو ہوگی غلطی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو داؤد کے اندر اور جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں 2 دفعہ وطر ادا نہیں. تو عبداللہ بن عمر تو 3 بار پڑھتے تھے، ہو سکتا ہے ان کے ان میں یہ حدیث نہ ہو. وطر ایک ہی دفعہ رات کو، اور یہ حدیث پوری آپ کو ڈیٹیل سے ملے گی ابو داؤد کے. امام ترمذی تو اتنی حدیث لے کے آئے، اور ساتھ امام ترمذی نے پھر کمنٹس کی. سر کمال، امام ترمذی حدیث لے کے پھر بتایا کہ علماء اور صحابہ میں اختلاف پایا جاتا ہے اس حدیث کے تحت کہ چونکہ رات میں وطر 2 دفعہ نہیں پڑھے جا سکتے، لہٰذا وہ کہتے ہیں وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز کو آخری نماز کو وطر بناؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ مطلب لیتا ہے، ان کا بعض لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ وطر کے بعد کوئی نماز ایڈ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ وطر کے بعد اگر کوئی نماز ایڈ بھی کر لے تو وطر ٹوٹے گا نہیں. کیونکہ اگر کسی نے رات کو 3 وطر پڑھ کے سویا تھا، عشاء کے 4 فرض اور 2 سنتیں کتنی ہوگی 6، اور 3 وطر کتنے ہو گئے 9. اس کے بعد رات کو اٹھ کے وہ 2 نفل پڑھ بھی لے تو کتنی ہوگی ٹوٹل 11. تو وطر تو نہیں ٹوٹا، وطر ہی رہا. 2 اور پڑھ لے 13، جتنی مرضی پڑھتا جائے وطر ٹوٹے گا نہیں. تو امام ترمذی کہتے ہیں ایک فہم یہ ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہی فہم صحیح ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ فہم اس لیے بھی صحیح ہے کہ خود نبی علیہ السلام بھی وطر کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے. اور پھر وہ آگے حدیثیں لے کے آئے کہ سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے. اور یہ جو حدیث ہے نا ترمذی میں، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ وتر کی نماز کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. اور صحیح مسلم میں ہی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا. انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہی نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا. پھر اس نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی رات کی وتر کی نماز کیسی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 9 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، جس میں 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے. اس کے بعد اس میں 8ویں رکعت میں درود شریف دعاؤں کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر 9ویں میں بیٹھ کے درود شریف دعاؤں کے بعد سلام پھیر دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. پھر جب آپ بوڑھے ہو گئے تو پھر آپ علیہ السلام نے 7 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی وتر کی، اور جس میں آپ 6ٹھی رکعت میں بیٹھتے تھے اور 7ویں رکعت میں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. تو جو امام ترمذی نے لکھا وہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. دونوں حدیثیں ام سلمہ سے بھی اور اما عائشہ سے کہ نبی علیہ السلام وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے. اچھا، یہ ترمذی کی ڈیٹیل میں نے آپ کو یہ حدیثیں بتا دی. یہ جو حدیث ہے نا کہ ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھ سکتے، جس کی بنیاد پہ میں نے عبداللہ بن عمر کے موقف کو، ان کے اجتہاد کو غلط ڈکلیئر کیا، اور امام ترمذی بھی ایون غلط ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ حدیث ابو داؤد میں پوری ہے سیدنا طلق ابن علی سے. یہ مشہور صحابی ہیں. حدیث اس طرح کہ طلق ابن علی کے بارے میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں میں آئے، انہوں نے آ کے ہمیں نماز پڑھائی، رمضان کا قیام کروایا، اور انہوں نے قیام رمضان کے بعد وتر بھی ہمیں پڑھائے. اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس تشریف لے گئے اپنی مسجد میں. وہاں پہ لوگ ابھی تک انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے امام آئیں گے تو وہی ہمیں قرات، یعنی ان کی ہم ابتدا میں نماز تراویح یا قیام اللیل کریں گے. تو وہاں جا کے طلق ابن علی نے دوبارہ سے قیام اللیل کروایا اپنے گاؤں کے لوگوں. اور جب وتر کی باری آئی تو طلق ابن علی نے مصلی چھوڑ کے کہا کہ اپنا امام کھڑا کرو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھے جا سکتے، تو میں تو وتر پڑھ چکا ہوں. اس حدیث سے بے شمار مسائل نکلتے. نمبر 1، طلق ابن علی نے ایک مسئلہ یہ کلیئر کر دیا کہ جو رات کو وتر پڑھ چکا ہے اس کے بعد وہ جتنے مرضی نفل پڑھے اس کا وتر نہیں ٹوٹے گا. نمبر 2، انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ 2 دفعہ وتر نہیں پڑھے جا سکتے. نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا ہے، تو میں چونکہ 1 دفعہ وتر پڑھ چکا ہوں، اب یہ نہیں کہ میں دوسری بار پڑھوں پھر اس کو توڑ کے پھر اس کو دوبارہ آڈ بناؤں، یہ کام نہیں ہوگا. اور نمبر 3، قیام اللیل کی تعداد کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر اہل حدیث کہتے ہیں جو 11 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھنی ہے، تو چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ طلق ابن علی نے 11 رکعتیں پڑھائی تھی ادھر، تو 8 پھر آگے پیچھے پڑھائیں گے، کتنی ہوگی؟ 19-20 نیڑے پہنچ ہی گئے نا. تو یہ تراویح کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. کوئی 20 پڑھنا چاہتا ہے 20 پڑھے. اور یہ جو جھگڑا بنایا نا کہ جی وہ نبی علیہ السلام سے 11، ہم کہتے ہیں عمومی عمل 11 ہی ہے، لیکن اگر کوئی 11 سے زیادہ پڑھ لیتا ہے نا تو صحابہ کرام اس کے جواز کے قائل ہیں. اسی لیے آپ کو یعنی تابعین میں 40 رکعت تک، امام مالک تو 40 رکعت کے قائل ہیں، تبع تابعی ہیں، اور وہ قائل ہیں عطا بن ابن ابی رباح سے، وہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. اس طرح کئی اور تابعین ہیں جو 40 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے. یہ نفلی عبادت ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں، والے حدیث کہتے ہیں نہیں جی جماعت کے ساتھ آپ 11 رکعت پڑھیں، بغیر جماعت کے پڑھ لیں. تو یہاں تو طلق ابن علی نے 2 جگہ جماعت کروائی ہے اور پیچھے نہیں پڑھی، خود پڑھائی ہے. تو یہ حدیث والا موقف بھی اس مسئلے میں کمزور ہو گیا. اور حنفیوں کا بھی اگر مان لیں، وہ کہتے ہیں 20 ہی ہیں، تو 20 پہلے پڑھا کے آئے تھے، 20 اور پڑھا دی، 40 ہو گئی، تو تہاڈا بھی موقف غلط ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم نے وہابیوں کا دفاع کرنا ہے، نہ بابوں کے ماننے والے بابیوں کا دفاع کرنا ہے، ہم نے علمی کتابی بات کرنا. تو طلق ابن علی نے کلیئر کر دیا، اس حدیث کا فہم بھی بتا دیا کہ ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھے جا سکتے. تو اس حدیث کی یعنی پوری ڈیٹیل ابو داؤد کے بعد بالکل کھل کے سامنے آ گیا. اب آ جائیں کہ نبی علیہ السلام کی جو روٹین میں نے بتایا، مسلم شریف میں حدیث ہے ام سلمہ سے اور سیدہ عائشہ سے کہ نبی علیہ السلام کانا کے الفاظ ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی یہ روٹین میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. ان وتروں کے بعد 2 نوافل کی فضیلت کیا ہے؟ اور نبی علیہ السلام تو بیٹھ کے پڑھتے تھے، لیکن ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے. یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں یہ اذان عصر کے وقفے کے بعد ڈسکس کروں. وقفے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 نوافل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم میں 2 روایتیں ہیں، سیدہ ام سلمہ سے بھی اور سیدہ عائشہ سے بھی. اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن نسائی کے اندر یہ حدیثیں لی ہیں اور اس کے اوپر باب باندھا ہے انہوں نے
کہ نماز وطر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز، انہوں نے فارم بھی لکھ دیا، وہ کہتے ہیں سلف کا فارم، تو انہوں نے فارم ثابت کی، جواز کیا سنت، انہی احادیث کو انہوں نے دلیل بنایا۔ اب بیٹھ والا مسئلہ کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے یا بیٹھ کے، دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کے مقابلے میں جو بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، اور جو لیٹ کے پڑھتا ہے اس کو بیٹھنے سے بھی آدھا ملتا ہے۔ مجبوری کی وجہ سے بعض اوقات کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن اگر مجبوری نہ ہو، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اسے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی۔ رہا نبی علیہ السلام کا معاملہ، یہ صوفیاء نے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا، آپ نے دیکھا ہے کہ جو